بات ہے اس وقت خان صاحب سے ڈائریکٹ جو ہیں وہ چیزیں چل رہی ہیں. آپ کے ہی شو میں ایک خبر بریک کی تھی بشرا بی بی کے حوالے سے کہ وہ اب کوشش کر رہی ہیں اور دعوے کر رہی ہیں کہ وہ خان صاحب کو منا لیں گی, اور ان کو 4-5 لوگوں سے رابطے کیے کہ جو خان صاحب کے قریب ہیں, جو کنونس کر سکیں. یہی کام اب وہ شخصیت کر رہی ہیں اوورسیز پاکستانی جو آئے ہیں اس وقت, وہ انہی لوگوں کو مل رہے ہیں جو خان صاحب کے قریب ہیں. وہ کیونکہ ان کو انکار ہوا تھا خان صاحب کی طرف سے پچھلی دفعہ, یہ رانا صاحب نے بھی تصدیق کی تھی اس کی کہ کیونکہ اعتبار کسی کو ایک دوسرے پہ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ ایسے تو خان صاحب کا زبانی کلامی نہیں مانیں گے, تو وہ اس پر یہ دوسری جو ڈیل تھی وہ ناکام ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمران خان کے ساتھ ایک بار پھر حکومت کی طرف سے ڈیل کرنے کی کوشش, خان کی منتیں ترلے. رانا ثناء اللہ نے ایک بار پھر میڈیا پہ آ کر ایک عجیب ہی عمران خان کے حوالے سے خبر پھیلا دی. کیا ہے حقیقت؟ آئیں پہلے ویڈیو دیکھیں, پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. ہر تھوڑے عرصے بعد آپ کوئی دھماکے دار انٹرویو کر دیتے ہیں. مجھے آپ کا آخری انٹرویو یاد ہے, رانا ثناء اللہ صاحب نے بتایا کہ کس طرح 2 مرتبہ اپروچ کیا گیا عمران خان صاحب کو, لیکن پھر انہوں نے تردید کر دی اور ٹیلی ویژن چینل پہ جا کے. تو آپ کو کہتے ہیں تو مان جاتے ہیں, کہیں اور جاتے ہیں تو تردید کر دیتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اصل میں تردید بالکل وہ اس کا اندازہ تھا ہمیں, کیونکہ یہ بہت بڑی بات تھی. حکومت, PMLN اور بہت سارے کہہ لیں کہ جگہوں پہ یہ بیانیہ تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ NRO مانگ رہے ہیں, وہ ڈیل مانگ رہے ہیں. لیکن اس وقت میں ایک اہم بندہ جو صرف حکومتی اہم عہدیدار نہیں, PMLN پنجاب کے صدر ہیں اور نون لیگ پنجاب کی جماعت ہی ہے, تو وہ جب کہتے ہیں کہ 2 دفعہ خان صاحب کو سنجیدہ کوشش ہوئی, پھر سنجیدہ کوشش بتاتے بھی ہیں, تو یہ غیر معمولی بات تھی. اس لیے پریشر تو آنا تھا. لیکن انہوں نے کہا لیکن وہ خان صاحب اگر اسی ڈگر پر رہیں گے جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری جگہ پہ اور ہم آپ کی جگہ پہ آئے, تو یہ پھر اس طرح تو تیسری بھی جو ہے ممکن نہیں. لیکن خبر یہ ہے کہ تیسری کوشش کے لیے جو رانا صاحب کا آپ کو یاد ہے, انہوں نے 2 جو کوششیں بتائی تھی, ایک تو محسن نقوی صاحب کی گنڈا پور صاحب کے ذریعے, دوسری تھی غیر ملکی کچھ پاکستانی جو آئے تھے جن کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, وہ اب پھر پاکستان آ چکے ہیں. اور ان کے جو ان کو لیڈ کر رہے تھے, جو ملاقات جنہوں نے کی تھی, وہ اس لاہور اور اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں فرما رہے ہیں. بٹ صاحب اب صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف میں اتنے معاملات سادہ نہیں ہیں. ان کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ, وہ بھی بہت ساری پارٹی کے اندر فیصلوں کے اوپر وہ اپنی بات منوانا چاہتی ہیں. بشرا بی بی صاحبہ بھی ہیں, تو یہ بھی چہمہ گویاں ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے بہت دفعہ جو ہے بات بنتے بگڑ جاتی ہے. یہ درست تاثر ہے؟ جی یہ بالکل اس کو وہ کہہ سکتے ہیں کسی حد میں یہ ان کے ذریعے کوششیں اس کو سپوائل کرنے کی ہوئیں, اور حیران کن طور پر سپوائلر جو ہیں وہ حکومتی لوگ ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ کچھ ایسے حکومتی لوگوں کا ان سے رابطہ ہے, لیکن یہ بھی کلیئر ہے کہ ان کا کوئی زیادہ رول اب اتنا نہیں رہا. یہ میں آپ کو بتا دوں, خان صاحب بڑے کلیئر ہیں علیمہ خانم کے متعلق, وہ ان کو کہہ چکے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. وہ اس کے علاوہ کہہ لے کہ ایک بہن ہونے کی وجہ سے وہ باہر وہ دھرنے دیتی ہیں, اڈیالہ میں جاتی ہیں. حالانکہ خان صاحب نے اڈیالہ آنے سے منع کیا ہوا ہے. یہ آخری پیغام جو بشرا بی بی کے بھابھی اور بیٹی کے ذریعے آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ آپ اڈیالہ کیا لینے آتے ہیں, آپ عدالت جائیں. تو اس لیے علیمہ خانم کا اب رول سپوائلر کے طور پہ اتنا زیادہ نہیں رہا. اب دیکھنا یہ ہے کہ بشرا بی بی ایک طرف وہ بھی یہی کام کر رہی ہیں. اب یہ جو شخص ہیں جنہوں نے پہلے ڈائریکٹ جا کے بات کی, بات نہیں بنی, اب وہ ان لوگوں کے ذریعے اپنا جو ہے وہ کہہ لے کہ جو وہ چاہتے ہیں اس کو وہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے کچھ لوگوں سے مل رہے ہیں. لاہور میں 2 روز پہلے مل کر گئے ہیں, اب پھر دو روز کی 1-2 دفعہ خرابی بھی ہوئی. لیکن اب وہ سکتے ہیں اس وقت ان کی اتنی ویلیو نہیں ہے. وہ کچھ بھی کر لیں, وہ کہ لوگوں کی حد تک ان کا دبدبہ ہے, وہ وہاں پر اپنی بات چلا لیتی ہیں. لیکن اس وقت PTI کے جو لوگ ہیں ان کا بھی رول اس معاملے میں اتنا نہیں ہے. صرف اور صرف 1-2 شخصیات ہیں جن کو یہ علم ہوتا ہے. ایک تو بشرا بی بی ہیں جن کے ذریعے ہو رہا ہے, ایک وہ جو شخصیت آئی ہے. 2 لوگ ایسے ہیں جو اس وقت غائب ہیں PTI کے, ان میں مراد سعید ہے, اور ایک ایون زلفی بخاری, بیرسٹر سیف
सब ये लोग जो हैं इनको ज्यादा इल्म होता है। इवन जो बुशरा बीबी की बहन भी हैं, उनको भी कुछ इल्म नहीं होता, वो अपना सौदा मीडिया में हमें बेच लेती हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। बात है इस वक्त खान साहब से डायरेक्ट जो है वो चीजें चल रही हैं। हाँ, उनका जरिया बुशरा बीबी हो सकती हैं, कुछ ये जो नाम लिए आपसे, या वो शख्सियत जो से बाहर आई, मुल्क से बाहर से तशरीफ लाई। बहुत और दूसरा एक आखिरी बात ये कि जो डील से इनकार हुकूमत या वो करते हैं, वो इसलिए है कि डील हो नहीं रही। जिस दिन होनी है ये सारे इनकार जो है इकरार में बदल जाएंगे। और आपको याद होगा आखिरी डील मियां साहब की हुई थी, उससे पहले वजीर आजम खान साहब वजीर आजम थे, कुछ रोज पहले तक कहा जा रहा था कोई डील नहीं, लेकिन अचानक उनके प्लेटलेट्स जो है वो गिरे और वही वजीर आजम खान साहब थे और उन्होंने उन्हें ओके किया काबीना ने, और शीरी मजारी का रोना भी उसमें आया। तो इसलिए जब होनी है तो फिर कोई तरदीद सामने नहीं आएगी, फिर राना साहब पे कोई दबाव नहीं आएगा। उससे पहले सिर्फ सियासी। नाज़रीन, आपने नईम अशरफ भट्ट की गुफ्तगू सुनी कि हुकूमत कैसे इमरान खान के साथ डील करने की कोशिश कर रही है। बाहर से फॉरेनर्स को बुलाया जा रहा है जो इमरान खान के बहुत करीब हैं, उनको ये टास्क दिया गया है कि वो इमरान खान को आमादा करें और किसी भी तरह इमरान खान को डील करने पर राज़ी किया जाए। लेकिन इमरान खान डट के खड़ा है और हुकूमत इस टाइम बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है, इमरान खान डील करेंगे या नहीं? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।